حامدا ونصلیا اما بعد، تیمم کب کرنا جائز ہے؟ پانی نہ ملنے کی صورت میں پاک مٹی کو وضو یا غسل کی نیت کر کے اپنے ہاتھوں اور منہ پر ملنا تیمم کہلاتا ہے۔ پانی نہ ملنے کی کئی صورتیں ہیں، مثلا مسافر کو سفر میں پانی نہ ملے یا پانی کے مقام تک پہنچنے میں جان کا ڈر ہو، مثلا گھر میں پانی نہیں ہے، باہر کرفیو نافذ ہے، یا پانی لانے میں کسی دشمن یا درندے سے جان کا اندیشہ ہو، تو ایسی صورت میں ہم تیمم کر سکتے ہیں۔ خواہ یہ وجہ برسوں موجود رہیں، تیمم بھی بدستور جائز رہے گا۔ حدیث ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاک مٹی مسلمانوں کا وضو ہے، اگرچہ 10 برس پانی نہ پائے۔ ابو داؤد کتاب الطہارہ، حدیث نمبر 332۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر نکلے، جب بیدا یا ذات الجیش پہنچے تو میرے گلے کا ہار ٹوٹ کر گر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ڈھونڈنے کے لیے ٹھہر گئے، لوگ بھی ٹھہر گئے، وہاں پانی نہ تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ میرے پاس آئے، انہوں نے غصہ کیا اور مجھے برا بھلا کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ران پر سر رکھ کر سوتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور پانی بالکل نہ تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرمائی۔ اسید بن حضیر انصاری رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اے ابو بکر کی اولاد، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے، یعنی اس سے پہلے بھی تمہاری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فائدہ دیا۔ پھر ہم نے اونٹ کو اٹھایا تو ہار اس کے نیچے سے نکلا۔ بخاری، حدیث نمبر 334۔ جنابت کی حالت میں تیمم، اگر پانی نہ ملے یا پانی اتنا کم ہو کہ وضو نہ ہو سکے تو تیمم کیا جا سکتا ہے۔ حدیث کچھ اس طرح، سیدنا عمران رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی، جب نماز سے فارغ ہوئے تو اچانک آپ کی نظر ایک آدمی پر پڑی جو لوگوں سے الگ بیٹھا ہوا تھا اور اس نے لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، اے فلاں، لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ اس نے کہا، مجھے جنابت پہنچی اور پانی نہ مل سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھ پر مٹی سے تیمم کرنا لازم ہے، بس وہ تیرے لیے کافی ہے۔ بخاری کتاب التیمم، حدیث نمبر 344۔ اگر کوئی زخمی یا مریض ہو اور پانی کے استعمال سے مرض کے بڑھنے کا خطرہ ہو، تب بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سردی کا موسم تھا، ایک آدمی کو غسل جنابت کی ضرورت پیش آئی، اس نے اس بارے میں دریافت کیا تو اسے غسل کرنے کو کہا گیا۔ اس نے غسل کیا جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ جب اس واقعے کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں نے اسے مار ڈالا، اللہ ان کو مارے، بے شک اللہ تعالیٰ نے مٹی کو پاک کرنے والا بنایا ہے، وہ تیمم کر لیتا۔ حدیث ابن خزیمہ، حدیث نمبر 273۔ اگر کسی کمزور یا بیمار آدمی کا موجب ہو تو اسے تیمم کر کے نماز پڑھ لینی چاہیے۔ محتلم یعنی نائٹ فال ہونے سے یا حیضہ اور نفاس سے فارغ ہونے والی عورتیں بھی بوقت ضرورت تیمم کر کے نماز پڑھ سکتی ہیں، اس لیے کہ تیمم عذر کی حالت میں وضو اور غسل دونوں کا قائم مقام ہے۔ ابھی تک آپ نے اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔